سے آئی تھی، جو شریعت اللہ کی اتاری جا رہی تھی، تو ہود علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنی قوم سے کہ کیا تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے؟ حالانکہ یہ تو پہلے بھی ہوتا آیا ہے، جو آگے ذکر ہوا، وز کرو، اور یاد کرو اس بات کو، کیونکہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہو تم، کہ اذ جعلکم خلفاء، کہ جب تمہیں جانشین بنایا، من بعد قوم نوح کی قوم کے بعد، یعنی نوح کی قوم کا جانشین تمہیں بنایا۔ نوح کی جو قوم تھی وہ تو اکثر تباہ ہو گئی، جو چند افراد بچے تھے وہی جانشین بن گئے اس قوم کے۔ اور پھر یہی نہیں کہ وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور پھر تمہیں بڑھایا پیدائش میں، فی خلق بسطۃ، فراخی کے ساتھ۔ تو یہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیدائش میں بسطتاً سے مراد، فی الخلق بسطتاً سے مراد ہے کہ وہ ڈیل ڈول میں بڑے لمبے چوڑے تھے۔ حالانکہ اس کے لیے قرآن کریم نے ایک لفظ، جب طالوت اور جالوت کا قصہ بیان کیا، وہاں پر طالوت کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے کہ وہ کیا تھا، بسطتاً فی العلم والجسم، یعنی وہ علم میں اور جسم میں فراخ تھا، یعنی اللہ نے علم بھی اس کو بہت دیا تھا اور جسم بھی اس کا بڑا طاقتور تھا۔ تو یہاں پر بھی یہ لفظ جسم استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ فی الخلق سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ کیونکہ قوم تو پوری تباہ ہو گئی تھی اور جو باقی بچے تھے ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، تو ان کی تعداد اللہ تعالیٰ نے بڑھائی۔ اور یہ اللہ نے اس قسم کے الفاظ دوسری جگہوں پر بھی استعمال کیے ہیں، یعنی جس قوم کی نسل کو بڑھانا ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ ہو جائے، تو اس قوم کی اولاد جو ہے وہ کثرت سے ہوتی ہے اس قوم میں۔ اللہ ایسا انتظام کرتا ہے۔ جیسے ایک جگہ بنی اسرائیل کے تعلق سے آیا، سورہ بنی اسرائیل میں ہی اس کی ابتدا میں، کہ جب پہلا وعدہ آ گیا اور بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا گیا پہلے وعدے کے بعد، تو اللہ فرماتے کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ ان پر، یعنی جو تمہارے مخالفین تھے، اٹھایا، بھیجا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین، پھر تمہیں تمہاری مدد کی مال سے اور بیٹوں سے۔ وجعلناکم اکثر نفیرا، اور پھر تمہیں بڑی کثرت میں کر دیا، یعنی تمہاری نفری جو ہے بہت زیادہ کر دی۔ وجعلناکم اکثر نفیرا، تمہاری نفری جو ہے وہ بڑھا دی بہت۔ حالانکہ پہلے وعدے کے بعد وہ تباہ اور برباد ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی نفری بڑھا دی۔ تو یہاں وہی بات اللہ فرما رہا ہے در حقیقت، کہ نوح کی قوم کی تباہی کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا اور خلقت میں تمہیں بڑھایا۔ زادکم فی الخلق، خلقت میں تمہیں بڑھایا، پیدائش میں تمہارے بڑھایا، بسطتاً، فراخی کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ کثیر تعداد میں کر دیا۔ فذکروا، پس یاد کرو، آلاء اللہ، جو کچھ اللہ نے دیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی یہ جو الزام لگا رہے ہو تم مجھ پر کہ میں احمق ہو گیا ہوں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ کا رب، اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کے پیغامات تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، رب العالمین کے۔ اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو نوح علیہ السلام، نوح کی قوم کو، تم تو خود نوح کی قوم سے ہو، تمہارے آبا و اجداد نوح جو تمہارے آبا و اجداد میں سے ہیں، تو وہ خود اللہ کے فرستادے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو جب جس طرح وہ اللہ کے نبی بن کر آئے تھے، اسی طرح میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ یعنی بین السطور جو پیغام حود علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں، وہ یہی پیغام۔
اور پھر اللہ نے تم پر جو احسانات کیے، جو تمہاری تباہی کے بعد تم کو کثیر تعداد میں کیا، تمہیں طاقت بخشی، اور تم یہ بات کہنے کے قابل ہوئے کہ من اشد منا قوتاً، کہ ہے کوئی ہم سے بڑھ کر طاقتور، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حود علیہ السلام کا یہ پیغام تھا اپنی قوم کے لیے۔ اور یہ جواب دیا ان کے اس الزام پر کہ تم جھوٹ بولتے ہو یا تم احمق ہو۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ قالو، انہوں نے کہا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا کہ ہم کیا اس کی عبادت کریں، صرف یعنی تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر، اور چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا، جو ہم اپنے جو ہمارے آبا عبادت کیا کرتے تھے، کیا ان کو ہم چھوڑ دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لیا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ جو نصیحتیں کی جا رہی تھیں، جو پیغامات دیے جا رہے تھے، اس پر وہ ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کہا الٹا جواب دیا، یعنی یہ کہ ہم وہ جو عبادتیں کیا کرتے تھے، آبا و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے، کیا ہم وہ چھوڑ دیں، وہ ترک کر دیں؟ حالانکہ باپ دادا جو عبادت کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ، یعنی یہ ان کی کوتاہ نظری ہوتی ہے، شارٹ سائٹڈنس، کہ وہ صرف اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں، یا زیادہ زیادہ اپنے دادا تک ان کی نظر ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ دادا کے دادا کیا کرتے تھے۔ وہ صرف اپنے باپ کو دیکھتے ہیں یا اپنے دادا کو دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ دادا کے دادا اور ان کے دادا کیا کرتے تھے، وہاں تک ان کی نظر نہیں جاتی۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ کیا کرتے تھے یا ہمارے دادا کیا کرتے تھے، آباؤنا۔ تو ہم جو اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں، جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اور جو تو کہہ رہا ہے جس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ہم اس کی عبادت شروع کر دیں؟ تو اگر تو سچا ہے اپنے وعدے میں، اپنی بات میں، تو پھر تو لیا جس سے تو ڈراتا ہے، یعنی تو اپنے اس عذاب کو بھیج دے جس کا تو ہم کو خوف دلاتا رہتا ہے اور ہم کو دھمکاتا رہتا ہے۔ یعنی انہیں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ پھر جواب میں انہوں نے کہا، حود علیہ السلام نے، قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، کہ لفظ بھی استعمال کیا تو وقع کا استعمال کیا، یعنی ماضی کا لفظ استعمال کیا کہ پس واقع ہو گیا۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واقع ہو گیا۔ کیا واقع ہوگا؟ رجس و غضب، یعنی ناپاکی، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، اور غضب جو اللہ کا عذاب ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رجس جو ہے وہ مقلوب ہے، یعنی رجس کے لیے آیا ہے۔ رجس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ایک عذاب، تو اللہ کا عذاب اور غضب یہ دونوں کے دونوں ان پر واجب ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے یہ بات کہی کہ تو لیا جس سے تو ہم کو ڈراتا ہے، جو گیدڑ بھپکیاں دیتا رہتا ہے، تو حود علیہ السلام نے کہا کہ اجئتنا، قال قد وقع، کہا کہ واقع ہو گیا، یعنی ہو گیا وہ۔ قال قد وقع،
علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، کیا تم اس معاملے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اپنے نام خود ہی رکھ لیے ہیں؟ یعنی انہوں نے بتوں کے اپنے نام رکھے ہوئے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لات، منات، عزا، یہ اس قسم کے نام رکھے ہوئے تھے، اگرچہ وہ اپنے دور کے اچھے لوگ ہوں گے کسی زمانے میں، لیکن ان کا تعلق اللہ سے تو نہیں تھا۔ بعض وقت لوگ سرداران اپنے سرداروں کے نام یا اچھے لوگوں کے نام، جو کہ معاشرے میں دکھتے اور پارسا لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنا بزرگ مان لیتے ہیں یا اپنا خلیفہ مان لیتے ہیں، بھلے وہ اللہ سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو، تو ان کے بت بنا کے پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بلکہ وہ لوگ بھی جن کا اللہ سے تعلق ہے ان کے بھی بت بنا کے پوج لیتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہندوستان میں رام اور کشن کے بت بنا کے پوجتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے اصل میں؟ شرک کیا ہے؟ وہ ایک جگہ رک جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے پیغامات مسلسل آتے جا رہے ہیں، وہ وہاں پر اگلے پیغامات سے وہ اپنی آنکھیں موڑ لیتے ہیں، اپنی آنکھیں موند لیتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے آئے تھے، رب العالمین کی طرف سے آئے تھے، لیکن وہ ان انبیاء پہ جا کے اٹک گئے، ان کے بت بنا کے پوجنے لگے۔ تو یہ شرک ہے۔ یا آج بھی جو مسلمان ہیں، اگر ہم اسلام میں دیکھیں، عالم اسلام میں، تو جو اللہ کے فرشتہ آئے، اولیاء اللہ آئے، وہ اپنے اپنے بزرگوں کے ساتھ نتھی ہو گئے، اٹیچ ہو گئے، اور ان سے فرقے بن گئے، تو ان فرقوں سے جا کے نتھی ہو گئے۔ تو وہ کیا ہوا؟ وہ ارتقا ان کی رک گئی، وہ وہاں پہ جا کے اٹک گئے۔ ان کو یہ شعور نہیں رہا کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ مسلسل ہے، نشر ہو رہا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کے جو پیغامات ہیں وہ بھی مسلسل آ رہے ہیں، لیکن اس ختم نبوت کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہ پیغامات اب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں ملیں گے۔ جب تک کہ کلمہ رسول نہیں پڑھا جائے گا، اس وقت تک اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی بھی بڑے سے بڑا بزرگ آ جائے، بڑے سے بڑا ولی آ جائے، وہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرے گا، اور وہ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو کرے گا وہ بھرے گا، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ تو اللہ والے کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، اس کے جو الہامات ہوتے ہیں وہ بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ بات کرتا ہے جو اللہ کے رسول، جو اللہ اور اللہ کا رسول کہہ گئے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو بات آئے، جو بات اللہ کی طرف سے آئے، وہ کلام اللہ کے خلاف تو نہیں ہو سکتی نا۔ یہ اللہ کا کلام ہے نا، مستند، جس میں زیر زبر پیش کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، جس کے زیر زبر پیش تک محفوظ ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب اللہ اپنا کلام کسی بندے پر نازل کرے گا تو وہ اس کلام کے مغایر تو نہیں جائے گا، خلاف تو نہیں جائے گا، وہ یقیناً اس اللہ کے کلام کے مطابق اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگوں کو نیا کیوں لگتا ہے؟ وہ لوگوں کو نیا اس لیے لگتا ہے کہ وہ اپنے باپ اور دادا کو دیکھتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتے، صحابہ تک نہیں جاتے، وہ اللہ کے کلام کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے باپ کیا کرتا ہے، میرا باپ کیا کرتا تھا، میرا دادا کیا کرتا تھا۔ اس لیے وہ چیز ان کو نہیں ہے۔ اللہ والا آتا ہی اسی وجہ سے۔ حود علیہ السلام کیوں آئے قوم نوح کے اندر؟ نوح علیہ السلام تو آ چکے تھے نا، حود علیہ السلام کیوں آئے؟ حود علیہ السلام اسی لیے آئے کہ وہ جو نوح کا پیغام تھا اس پر گرد جم گئی تھی، وہ گرد صاف کرنے کے لیے آئے۔